سر کے بغیر زندگی نہیں ہوتی، اسی طرح نماز کے بغیر مسلمانی نہیں ہوتی۔ جیسے جسم میں سر سر کے بغیر زندگی نہیں ہوتی، ایسی بن نماز کے مسلمانی نہیں رہتی۔ تو قرآن مجید میں بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، 10 مرتبہ، 10 مرتبہ۔ تو یہ اسلام کا ایسا بنیادی رکن ہے، جس آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے لیے صرف زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری نہیں، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے اتنے مسائل تو پوچھ لے، جان لے، سیکھ لے، تاکہ اس کا فریضہ زکوٰۃ تو صحیح ادا ہو جائے۔ پھر یہ عذر نہیں ہوگا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ بھائی تم دنیا میں پیدا ہی اس لیے ہوئے ہو کہ اللہ کی چاہت والی زندگی سیکھو اور اس پہ عمل کرو، تمہاری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ تم دنیا میں آئے اس لیے ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اس کو سیکھو اور اس پہ عمل کرو، تمہارا پیدا ہونے کا مقصد ہی یہی ہے۔ ایک آدمی کا امتحان حال میں مقصد تو امتحان پاس کرنا ہے، پرچہ اچھا کرنا ہے، اور وہ وہاں کہتا ہے اے سی کے اندر ہوا بڑی اچھی تھی، نیند بہت اچھی آ رہی تھی، وہاں کی سینری بڑی اچھی تھی، وہاں کا ویو بہت اچھا تھا، میرا وقت اسی میں گزر گیا، بڑا مزہ آیا۔ کیا کہیں گے؟ عقل ہے؟ امتحان حال میں اس لیے گئے تھے کہ وہاں کا اے سی بہت اچھا تھا، ٹھنڈک بہت تھی، ویو بہت اچھا تھا، نیند بہت آ رہی تھی۔ تمہارا امتحان حال میں جانے کا مقصد تھا پرچہ اچھا ہو جائے۔ تو زندگی کا مقصد تو اللہ کی رضا تھی کہ یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی سیکھو اور عمل کرو، مقصد تو یہ زندگی کا۔ اچھا یہ نہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، جانا کہاں ہے، اور آئے کس لیے ہیں۔ زندگی گزر رہی ہے، یہ تو زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے اتنا دین سیکھنا فرض ہو جاتا ہے جس دین کا اس کی زندگی سے تعلق ہے، جس دین کا اس کی زندگی سے تعلق ہے، اتنا سیکھنا تو ضروری ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ کتاب سے سیکھے، چاہے کسی سے پوچھ کے سیکھے، چاہے کسی کے پاس بیٹھ کر سن کے سیکھے، تاکہ اس کے فرائض تو صحیح ادا ہو جائیں۔ یہ عذر نہیں ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور مثلا ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور بس اوقات ساری زندگی نہیں پتہ ہوتا کہ میری زندگی میں زکوٰۃ کی تاریخ کیا ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ کی تاریخ کا مطلب بس رمضان میں دینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں دینا تو فرض نہیں۔ جس دن یہ آدمی صاحب حیثیت ہوا، شریعت کی نظر میں مالدار ہوا، وہ تاریخ لکھ لے اسلامی، اور آئندہ جب دوبارہ وہی تاریخ آئے گی، یہ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہو گئی، اب اس کو سال پورا ہو گیا، اب وہ محرم بنے، ذی الحجہ بنے، شوال بنے، رجب بنے، بچی بالغ ہو گئی اور اس کے پاس مال آ گیا، وہ اس کی تاریخ ہے زکوٰۃ کی۔ بچہ بالغ ہو گیا، اس کے پاس مال آ گیا، یہ اس کی تاریخ ہے زکوٰۃ کی۔ اب ہر سال اس تاریخ کو اپنی تمام مالیت کا حساب کرے کہ سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، نقدی کتنی ہے، تجارت کتنا ہے، کل مالیت 10 لاکھ بنتی ہے، اب اس کی زکوٰۃ کتنی؟ 2.5% دے دو میاں، لاکھ بنتی ہے تو 2,500 دے دو، کروڑ بنتا ہے تو 2.5 لاکھ دے دو۔ اب وہ 2 دن میں دے دو، 10 دن میں دے دو، 5 دن میں دے دو، جتنی جلدی دے سکتے ہو، اس لیے کہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے۔
زندگی کا پتہ کوئی، اور ہے فرض، پیچھے کوئی نہیں دے گا، اپنے ہاتھوں سے دے دو، ہے بھی فرض، اب جتنا جلدی دے سکتے ہو۔ بہتر صورت ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی دینا شروع کر دو، تاکہ جب آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آئے اور آپ کی زکوٰۃ بن گئی 1.5 کروڑ بنی یا 10 لاکھ بنی، اور آپ اس میں سے 10 لاکھ میں سے 9 لاکھ تو دے چکے پورے سال تھوڑا تھوڑا کر کے، اور جب میری اوپر زکوٰۃ کی تاریخ آئی تو 1 لاکھ رہ گیا، وہ جلدی سے دے دو۔ اگر پورے سال ہی دینی ہے تو پہلے سے دینا شروع کر دو، نہ یہ کہ آنے کے بعد پھر دینا شروع کرو اور پھر پورا سال بھی گزر جاتا ہے۔ تو پہلی غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کی تاریخ مقرر نہیں کرتے۔ اچھا اب تک نہیں کی تو اب کر لیں، کوئی بات نہیں، 1 شعبان مقرر کر لیں، ابھی 1 رمضان مقرر کر لیں، 15 شعبان مقرر کر لیں، کہ جب آپ نے 1 شعبان مقرر کر لی تو آپ 10 دن پہلے اپنی تمام مالیت کا حساب کرنا شروع کر دیں، اور پھر جب 1 شعبان آئے تو آپ کا حساب مکمل ہو جائے۔ پھر آپ 1 مہینے میں 2 مہینے میں کوشش کریں جتنی جلدی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اب مجھے پتہ نہیں تھا، بھائی پتہ نہ ہونا تو عذر نہیں ہے نا بھائی، جب میرے اللہ نے مجھے مال جیسی نعمت دی ہے تو پھر اس کے مسئلہ سیکھنا بھی تو فرض ہے، پوچھ لیں۔